اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج سیاسی گفتگو جو ہے وہ خبروں والی نہیں ہے۔ آج سیاسی گفتگو اس حساب سے ہے کہ الیکشن آنے والا 8 فروری کا میرے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حکم کے مطابق پتھر پر لکیر، اور اس لکیر کے تحت میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ جو مناظر ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ کنونشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گلی محلوں کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ ہیں، ANP کے لوگ ہیں، یہ جو PDM کا پورا گروپ تھا اس کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ چند آزاد امیدوار ہیں۔ اور اس کے اندر خاص طور پر جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ باضمیر افراد جو پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، پھر وہ باضمیر ہوئے سندھ ہاؤس کی وجہ سے۔ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا، کس طریقے سے وہاں سے انہوں نے وہ سارا کچھ جو کٹھا شٹھا کیا ہے، جو وہ کیا، کوک شوک کیا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں انہوں نے لی۔ کام کیا کیا انہوں نے، دونوں پارٹیوں نے، یہ PDM کے لوگ اور جو باضمیر افراد ہیں۔ اور کچھ تو ہے نا وہ ریڈ لائن جو کراس کرنے والے تھے، ہماری ریڈ لائن، پھر وہ جب ان پر برا وقت ریڈ لائن والے پہ آیا تو وہ چھلانگ مار کر دوسری طرف بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا اپنی جان بچاؤ، گھر کو آگ لگتی تو لگ جائے۔ وہ اپنے ہی چراغ سے اپنے گھر کو آگ لگی۔ وہی حساب عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہوا۔ اور بہرحال کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک بڑی عجب کہانی ہے۔ اس کے پیچھے لمبے لمبے ہاتھ ہیں، لمبے لمبے دانت ہیں، وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور وہ چیز ہے۔ اس کی وجہ سے بھی کچھ مجبور ہوئے، کچھ جبر تشدد کی وجہ سے ہوئے۔ جو کچھ پاکستان کے اندر نظام جبر تشدد کا چلا، اسرائیل اور جموں کشمیر کے اندر، وہ مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ جو یہ 2 سالوں کے دوران جس نے نام لیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ہوں، اس کے ساتھ بھی ہوا۔ جس نے نام لیا، میں اس کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے ساتھ، جو صابر شاکر کے ساتھ، جو موئی پیرزادہ کے ساتھ، ایاز امیر کے ساتھ، اور اسی چکر کے اندر ارشد شریف جو ہے وہ اس دنیا سے گیا، اور ایک لمبی لسٹ ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے باضمیر افراد کا ذکر کر دوں۔ انہوں نے آپ کے پاس ووٹ مانگنے آنا ہے، تو آپ میرے برائے مہربانی، میرے پیارے دوست، میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، آپ نے ان سے پوچھنا، سر آپ کو کچھ چیزیں ملی تھی سندھ ہاؤس کے اندر سے، وہ کہاں ہیں؟ یہ کہیں گے ہمیں تو نہیں ملی۔ پھر آپ سوال کرنا، آپ ہمارے سے الیکشن جیت کر گئے تھے تو وہ کسی اور پارٹی کے نشان کے اوپر گئے تھے۔ آپ نے سوال کرنا کہ ووٹ ہم نے اس شخص کو دیا جو اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نہ کردہ گناہوں کے اندر، اس کے اوپر 200 FIR ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہے، جو اس کے بیچارے نے گھڑی لی پیسے دے کر، اس کے اوپر سزا ہو گئی کہ بھائی تو نے گھڑی چوری کیوں نہیں کی، جس طریقے سے ہم نے کی ہے اس طریقے سے تو نے گھڑی چوری کیوں نہیں کی، اس لیے تجھے سزا دیتے ہیں۔ یہ گاڑیاں لے گئے، یہ کلین لے گئے، گاڑیاں جو لے کر جانا ہی منع ہے توشہ خانہ سے، یہ لے گئے یہ سارے۔ اور اس کے علاوہ بہت سرکاری بابو جو ہیں، انہوں نے وہاں سے توشہ خانہ سے بڑے رنگ کمائے، بڑے مال کمائے، چیز 300 کی لی، آگے جا کے 13,000 کی بیچی۔ یہ سارے کام ان سرکاری بابوؤں نے بھی کیے ہیں، لیکن ان کی طرف کو ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ کس ادارے کے جناب میں نام لوں؟ ہر ادارے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہاں سے بہتی گنگا میں سے ہاتھ دھوئے، لیکن کڑکی میں آ گیا وہ بندہ جس نے پہلے 15% تھا، اس نے 50% کر کے وہ پیسے دے کر وہ گھڑی خریدی۔ جب اس نے خرید لی پھر اس کی مرضی، وہ بیچے رکھے گھر میں، اس کو ٹھوک دیا گیا، 14 سال سزا دے دی گئی۔ اسی طرح القادر ٹرسٹ فلاحی ادارہ ہے، اس کی زمین آئی، اس کے جو پیسے بیرون ملک سے آئے، وہ ملک ریاض بتا سکتا ہے کس سے اس نے مکان کا سودا کیا تھا، کون تھے وہ لوگ جن سے وہ سودا کیا تھا، جس کے اوپر وہاں کی NCA جو ہے اس نے انویسٹیگیشن کی، اور کرنے کے بعد وہ لے کر آئے پیسے، سپریم کورٹ کے اندر جمع ہوئے، سپریم کورٹ میں 2 حصوں میں تقسیم کر کے پیسے وفاق کو اور صوبہ سندھ کو دے دیے، اور اس کے اوپر اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس کے اوپر کیس کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال کہ یہ باضمیر افراد آپ کے پاس آئیں، مثال کے طور پر حلقہ ہے 2 لاکھ ووٹر آپ کا ہے، تو 2 لاکھ ووٹر ہیں، آپ کے بچے ہیں، یعنی ایک شہر کی آبادی ہے 5 لاکھ، جس میں 2 لاکھ ووٹر ہیں، چلے وہ 2 لاکھ ہی حساب لگا لیں، تو ان سے سوال کریں کہ جتنے وہ جو کرپٹو اور دوسری چیزیں جو آپ کو ملی ہیں، سوجی، میدا، آٹا، وہ لے آئیں ہمارے حصے میں۔ کسی کے حصے میں 10 روپے کی آتی ہے تو اس کو 10 کی دے دیں، اگر 5 کی آتی 5 کی دے دیں، 20 کی آتی 20 کی دے دیں، لیکن وہ ہمارے ووٹوں سے آپ نے وہ جو ہے وہ سوجی، میدا، آٹا جو وہ زرداری صاحب کے سندھ ہاؤس سے خریدا ہے وہ آپ نے لیا، وہ برائے مہربانی ہمیں واپس کریں، پھر اگلی ووٹ کی بات کریں۔
بہرحال کہ یہ سوال ان کے پاس رکھیں. پھر آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے کہا تھا ہماری جان بھی حاضر، ریڈ لائن ہماری، وہ پھر چھلانگ مار گئے. وہ بھی آپ کے پاس آئے تھے اس بندے کی جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے، اس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس آئے، آپ نے ووٹ دے کر اس کو کامیاب کیا اور پھر وہ بھاگ گئے. ان سے بھی سوال کریں کہ وہ جو بندے اس وقت جیل کے اندر ہیں، جو عورتیں اس وقت ڈٹی ہوئی جیل کے اندر ہیں، آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی کیا؟ آپ اتنے فوم کے بنے ہوئے تھے جو آپ بھاگ گئے؟ ان سے بھی سوال کریں. اب آتا ہوں میں سوال اس کی طرف جو پی ڈی ایم گروپ تھا، جس میں 15 سال سے بیٹھے ہوئے آصف علی زرداری صاحب سندھ کے اندر پانجی گوٹھ، پانجا دوست، پانجا مائٹ جے کا بھی آئین مجھے گال بدن تا میں چھا چاہوں تا بھٹو زندہ ہے نہ ہے توکھے خبر آ مجھے خبر نہ ہے. بہرحال کہ آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ بھٹو زندہ ہے یا اس دنیا سے چلا گیا، یہ کنفرم ہے. عدالتی کیس تھا، عدالت کے اندر سزا ہوئی، اس کو پھانسی ہوئی، لیکن بھٹو زندہ ہے. وہ کیسے زندہ ہے؟ وہ اسی طرح زندہ ہے جی کہ 15 سال سے مسلسل حکومت ہے، تمام وسائل جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، گندم کھائی جا رہی ہے، پلاٹ بک رہے ہیں، سارا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. ایم کیو ایم جو مہاجروں کے تحفظ کے دفاع کرنے آئی تھی، وہ انہوں نے اپنا ہی دفاع کرنا شروع کر دیا. ان لوگوں سے بھی سوال کریں جو میرے کراچی اور اندرون سندھ کے لوگ ہیں، وہ جو میری آواز سن رہے ہیں. وہ اب آ جاتے ہیں جی پی ڈی ایم گروپ کے اندر سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ ہے جی جس نے لانگ مارچ کیا تھا، آٹا سستا کرو، ملک کے اندر مہنگائی ہو گئی. ایک بھائی صاحب لندن کے اندر بیٹھے تھے، 1 روپیہ 25 پیسے پیٹرول مہنگا ہوا تھا، تو انہوں نے شور کر دیا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہو گئی، مجھے نیند نہیں آ رہی. تو جناب بھائی صاحب جو ہیں ان کے دور کے اندر وہ 150 روپے والا پیٹرول جو ہے 330 روپے تک بک گیا جی. ڈالر جو 178 روپے کا تھا وہ 330 روپے تک چلا گیا. بجلی 12 روپے یونٹ سے 16 روپے یونٹ کے درمیان تھی، وہ جناب چلی گئی 53 روپے یونٹ کے حساب سے. جو دالیں، گھی اور دیگر چیزیں تھی وہ الگ حساب کتاب تھا. اسی طرح جو پاکستان کے اندر فیصل آباد کے اندر لوگ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کر رہے تھے، آج وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوگی، گجرانوالہ بند ہو گیا، سیالکوٹ بند ہو گیا. کس وجہ سے ہو گیا؟ وہ بجلی اور گیس اتنی مہنگی کر دی، وہ سارا نظام درم برم ہو گیا. اور اسی طرح جس کے تمام گھریلو اخراجات کے اگر حساب لگایا جائے تو آپ کا بجٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا، اس وجہ سے کہ ایک چیز اس وقت 100 روپے کی تھی، آج وہ 350 یا 400 روپے کی ہوگی. انڈا اس وقت 12 روپے کا تھا، آج 50 روپے کا انڈا ہو گیا. مرغی کا گوشت اس وقت کس بھاؤ تھا، آج کس بھاؤ ہے. یہ سارے سوالات ہیں. اس کے علاوہ اس وقت جو نکمہ حکمران تھا اس کے دور کے اندر جو بینکوں کے اندر پیسہ پڑا ہوا تھا، یعنی سرکاری بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر پیسہ پڑا تھا، وہ 16.5 ارب ڈالر تھا. یہ اب ایک ایک ڈالر مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئی ایم ایف سے، فلاں ملک سے، فلاں ملک سے، بڑے خوشی سے بتاتے ہیں. اس وقت 16.5 ارب کی ملکیت تھی پاکستان کی اپنی. 31 ارب ڈالر کے فورن ریمیٹنس سے جو سکوپ بانڈ تھا وہ اس وقت 130 سینٹ کا بک رہا تھا، آج 60 سینٹ میں کوئی نہیں لے رہا. اس طرح یہ حالات ہے. اس کے علاوہ اگلی بات پہ آ جائیں، خارجہ محاذ جس کو کہتے تھے، اس نے کشمیر بھیج دیا، اس نے فلاں کر دیا، اس نے ابھی نندن کو چپیڑے ماری، ناموس رسالت کی دفاع کیا، کشمیر کا دفاع کیا، فلسطینیوں کا دفاع کیا، جس کی وجہ سے اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر وہ دوست ملک کو خوش کرنے کے لیے وہ سارا کچھ کیا گیا. کہ اس وقت وہ زیر عتاب آ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ IC کا اجلاس بلاؤ ورنہ ہم جو ہے اپنا اجلاس خود بنا لیں گے. اور امریکہ کے ساتھ جو بہت میری پچھلی ویڈیو ہے اس میں ساری تفصیل میں نے بیان کیا 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 جرم ہے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے، وہ اس میں دیکھیں. بہرحال کہ یہ ویڈیو جو موضوع ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنا تھا، ملک کے اندر مہنگائی ختم کرنی تھی، ملک کے اندر سب کچھ کرنا تھا، لیکن وہ پہیا الٹا چل گیا. جن کے بھائی صاحب جو ہیں وہ 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کاٹنے کے بعد تمام لیول پلینگ فیلڈ کرتے ہوئے، ہر چیز کو لیول کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر آئے. جو بایو میٹرک مشین ہے وہ بھی چلی گئی، تمام نظام دین جو ہے ان کے پاؤں میں گر گیا. وہاں ایئرپورٹ پر جا کے جہاں جاتے ہیں وزیر اعظم کا پروٹوکول ہر چیز میسر ہے، اور دوسری طرف جو ہے جبر تشدد کا نظام ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی. اور اس ہونے کے دوران جب انہوں نے کہا کہ میں وہ 17 ماہ نہیں گنتا جو میرے بھائی نے کیے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس میں بہت ساری اس نے غلطیاں کی ہیں، میں اب آیا ہوں، اب مجھے آپ چانس دیں تو میں جو جس طریقے سے پہلے رفتار تھی میری اس سے زیادہ رفتار سے میں چلوں گا. جب آدمی جوان ہوتا ہے
اگر وہ ترقی نہ کر سکے تو بڑھاپے میں آپ کیا ترقی کرو گے؟ یہ 40 سال آپ کے، 53 سال پیپلز پارٹی کے، اور یعنی 85-90 سال جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خاندان کی سیاست لگا لیں، ANP کی لگا لیں، انہوں نے اگر اس دور کے اندر آپ کو ترقی نہیں دی تو اب جو اگلا 40 سالہ پروگرام یہ بنا کر بیٹھے ہوئے کہ ہمارے بچے، پوتے، پوت پوتیاں، نواسے نواسیاں وہ حکمران ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، تو یہ تو کام ایسے نہیں چلے گا۔ یا جو آپ کے بھائی صاحب نے مثال پیش کی ہے، وہ جب وہ جو سیانے لوگ ہیں نا، وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سارے فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلاں ملک سے اتنا پیسہ لے آئیں گے، فلاں سے اتنا لے آئیں گے، فلاں سے، یہاں سے میرے بھائی صاحب کے تعلقات ہیں، اس ملک کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ وہ سارے ملکوں نے کہا کہ بابا ہمیں معافی دو، آپ کے ملک کے اپنے حالات ہی نہیں صحیح، جو مقبول لیڈر ہے اس کو آپ نے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، آپ ہمارے پاس پیسے مانگنے آ جاتے ہو، آئے دن آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی سیکھو۔ جب یہ ایک فکرہ آیا تھا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے یہ نہ سمجھے کہ میں مانگنے آیا ہوں، آپ 76 سال سے ہماری مدد کر رہے ہیں، انہوں نے اسی لیے آپ کو جواب دیا تھا کہ بھائی جان 76 سال ہو گئے آپ کو کھڑا کرتے کرتے۔ ایک باپ جو ہے وہ بھی اپنے بچہ جس نے اپنی اولاد پیدا کی ہوتی ہے، وہ بھی اگر بڑا ہو کر نکما نکلے تو باپ بھی اس کو گھر سے نکال دیتا، وہ تو ہمسائے ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ کتنی دیر آپ کو اللہ واسطے کے نام پہ جو آپ کو خیرات دیتے رہیں گے۔ اور خیرات آتی ہے پاکستان کے اندر، اور یہاں سے اٹھا کر مطلب 1 ارب ڈالر آیا، 25 کروڑ جو ہے ڈالر جو ہے وہ خرچ کیا پاکستان میں، وہ بھی بانٹ بونٹ لیا، باقی 75-76 کروڑ جو اوپر بیٹھے ہوئے فیصلہ ساتھ کچھ یہ کچھ دوسرے تیسرے بانٹ کے اپنے اپنے بینکوں میں لے گئے، اور اس ملک کے اندر لے گئے جی جس ملک نے ان کو قرضہ دیا۔ مثال کے طور پہ کسی بیرون ملک گورے ملک سے قرضہ آیا، اس نے آپ کو 1 ارب ڈالر دیا تو وہ 76 ارب ڈالر تو چلا گیا ان کے پاس، 25 ارب ڈالر ادھر وہ بھی بانٹ لیا، اور اس کے علاوہ مٹی کی سڑک بنا دی، پلاسٹک کے پائپ کی وہ کوئی وائرنگ کر دی، یہ کام کر دیا تو آپ خوش ہو گئے۔ ہماری نالی سولنگ بن گئی، وہ بھی تیسرے دن جو بچے نے زور سے پاؤں مارا تو نالی بھی ٹوٹ گئی، سڑک بھی ٹوٹ گئی، کسی جانور نے پیشاب کیا تو وہ سڑک بہ گئی، یہ حساب کتاب ہوا۔ بس یا کار جو تیز چلی تو وہ اڑ گئی، بجلی اڑ گئی۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہمارے حالات ہوئے ہیں معاشی حالات، وہ یہ ہوئے ہیں کہ جس کے گھر کے اندر گاڑی تھی وہ گاڑی کھڑی ہو گئی پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے، جس کا بچہ انگریزی سکول کے اندر پڑھ رہا تھا وہ ٹاٹوال سکول کے اندر آ گیا، جس کے گھر کے اندر پہلے 1 لاکھ روپیہ ہوتا تھا تو وہ پرچیزنگ پاور اس کی 1 لاکھ کی تھی، وہ آ گئی 60,000 روپے کے۔ کیوں؟ عالمی مارکیٹ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے اب اس وقت جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے وہ ہے 40%، جب وہ نکما وزیر اعظم تھا اس کے دور کے اندر 12% تھی۔ بہرحال کہ یہ چیزیں ہیں، یہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ ان سے بڑے پیار محبت سے ان کے ساتھ سوال کریں، دلائل کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں جواب تو دیں۔ اگر یہ کہیں کہ ہمیں اب موقع دیں تو ان سے سوال کیجئے گا کہ جو پچھلے آپ نے دور کے اندر چاند چڑھائے ہیں، جو 17 ماہ کے اندر آپ نے چاند چڑھائے ہیں، یا جو پہلے تھے وہ اس کے اندر جو کچھ آپ نے اس پاکستان کے اندر کیا کہ پاکستان نیچے کو گیا آپ اوپر کو گئے، اس کا گر ہمیں بتا دیں۔ جو سائیکلوں کو پنچر لگاتا تھا یا ایسی کئی محلے کے اندر 4 پائی کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا آوارہ ترین انسان، وہ ان کے ساتھ لگا، اس نے بھی چور دروازے سے مال بنایا، وہ اربوں پتی ہو گئے، اس محلے کے لوگ بھی غریب ہو گئے، اس ملک کے لوگ بھی غریب ہو گئے۔ اور ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے، اوپر سے اللہ تو سب کو دیتا ہے، کام آپ کوئی کرتے نہیں ہو، سارا دن سڑکوں پر گھومتے رہتے ہو اور رزق آ رہا جی آپ کو کھلا۔ جو روزگار ہے من و سلوہ وہ اب کس قوم پہ اترا تھا، بس اس سے زیادہ اور بات نہیں۔ یہ بہت سارے باریک سوال ہیں، بات کو غور سے سمجھیں۔ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ووٹ ڈالیں، ووٹ ہر صورت ڈالیں، اور اس کے علاوہ ان لوگوں سے سوال کریں، سوال کرنے کے بعد جواب تلاش کریں۔ اگر یہ آپ کو تسلی بخش جواب نہ دے سکیں پھر اپنے ذہن سے سوچ کر فیصلہ کریں کہ آنے والے بچوں کے لیے جس طرح آپ سارا دن محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے مکان دیگر چیزیں جو ہے وہ ذرہ ذرہ کر کے اکٹھا کر کے جائیداد بناتے ہیں، اگر آپ وہ پلاٹ جس کے اوپر آپ نے مکان بنانا ہے آنے والے وقت کے اندر وہ پلاٹ آپ سے چھن رہے گا، وہ روزگار، وہ دکان جہاں بیٹھ کر آپ روزگار کماتے وہ چھن جائے گی، تو پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ آپ جس طرح یہ گداگر ہیں اسی طرح یہ تو بڑے ملکوں سے مانگ کر لے آتے ہیں آپ کے نام پہ،
جس طرح یہاں سے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں کہ فلاحی ادارہ بنایا اور پیسے اپنے بینکوں میں لے جاتے ہیں، یہ وہ کام کرتے ہیں، پھر آپ کس ملک کے اندر جاؤ گے؟ افغانستان جس نے 40 سال جنگ لڑی وہ اب ہمارے سے آگے، سری لنکا جو ڈیفالٹ ہوا وہ ہم سے آگے، بنگلہ دیش جس کے اوپر ہم کہتے تھے ٹکے کا نہیں ہے وہ ٹکا ہمارے سے آگے، بھارت 700 ارب جو ہمارے برابر آزاد ہوا تھا، 700 ارب ڈالر کی اس کی اکانومی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم 76 سالوں میں اس چیز سے نکلے نہیں کہ وزیر اعظم ہی کوئی نہیں عقل مند آیا، جو آیا احمق آیا۔ بس یہ بہت سارے بریک سوال ہیں، ان کو ذرا غور سے سوچیں اور اس پر عمل کریں۔